1944 کا سال تھا۔ دنیا ریسنٹلی ورلڈ وار سے گزری تھی، ایک ایسی جنگ جو نہ صرف لاکھوں لوگوں کی جان لے گئی بلکہ دنیا کی اکانومیز کو بھی گھٹنوں پہ لے آئی۔ یورپ جو کبھی دنیا کا اکنامک سپر پاور تھا، اب اس کی فیکٹریز تباہ، کرنسیز ورتھ لیس اور گورنمنٹس ہیویلی ان ڈیٹ ہو چکی تھی۔ لیکن ایک ملک ایسا تھا جو اس جنگ سے بہت فائدے میں رہا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکا۔ امریکہ نے نہ صرف یورپ کو ویپنز بیچ کے پیسہ کمایا بلکہ اپنی اکانومی کو اتنا سٹرونگ بنایا کہ دنیا کا کریڈیٹر بن گیا، اور یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے ڈالر کی گلوبل ڈومیننس۔ آج ہم اتنی بار ڈالر ڈومیننس کے بارے میں سنتے ہیں کہ لگتا ہے ڈالر ہمیشہ سے کرنسیز کا کنگ رہا ہوگا، لیکن ریئلٹی بالکل کچھ اور تھی۔ دنیا کے شروعاتی ٹریڈ سسٹمز میں کرنسیز کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ اگر کسی کے پاس چاول زیادہ ہوتے اور دوسرے بندے کے پاس دودھ تو وہ دونوں ایکسچینج کر لیتے، اسے کہتے ہیں بارٹر سسٹم۔ لیکن جیسے جیسے سوسائٹیز کمپلیکس ہوتی گئیں، لوگوں نے ریئلائز کیا کہ ہمیں ایک یونیورسل ویلیو سسٹم چاہیے۔ اس لیے انٹروڈیوس کیے گئے کوائنز جو سلور، گولڈ، کاپر سے بنے ہوتے تھے، کیونکہ ان میٹلز کو پوری دنیا میں ویلیو ملتی تھی۔ روم ہو، چائنا ہو یا مغل انڈیا، ہر جگہ اپنا اپنا کوائن سسٹم تھا۔ پھر آئی برٹش امپائر، دنیا کی سب سے بڑی طاقت جس کی کالونیز ہر کانٹیننٹ میں تھیں۔ پاؤنڈ سٹرلنگ یعنی برٹش کرنسی گریجولی دنیا کی فرسٹ گلوبل ریزرو کرنسی بن گئی۔ اس کے پیچھے دو ریزنز تھے، پہلا یہ کہ برٹین نے گلوبل ٹریڈ نیٹ ورکس بنائے، اور دوسرا یہ کہ ان کی نیوی سٹرونگیسٹ تھی، سو دا ٹریڈ واز سیکیور۔ 1800 سے لے کر فرسٹ ورلڈ وار تک برٹش پاؤنڈ واز دا کنگ۔ دنیا بھر کے سینٹرل بینکس اپنے گولڈ ریزروز کو پاؤنڈ میں کنورٹ کرتے تھے۔ جیسے جیسے انڈسٹریل ریولوشن آئی، گلوبل ٹریڈ میسیولی ایکسپینڈ ہوئی۔ سٹیم انجنز، ریلویز، ٹیلی گرافس کی وجہ سے دنیا انٹر کنیکٹڈ ہو رہی تھی۔ ایک ٹائم تھا جب یورپ سے امریکہ تک جانے میں ہفتے لگتے تھے، لیکن اب لوگ صرف کچھ دنوں میں ٹریڈ کر پا رہے تھے۔ ٹریڈ واز فاسٹ لیکن کرنسی سسٹم سلو تھا۔ ہر ملک کی الگ الگ کرنسی تھی اور گولڈ سلور کے ویٹ سے کیلکولیٹ کرنا بہت کمپلیکیٹڈ ہو گیا۔ یہاں پہ دنیا کو چاہیے تھی ایک سنگل، سٹیبل اور ٹرسٹڈ گلوبل کرنسی جو سب ایکسپٹ کریں۔ پہلے پاؤنڈ سٹرلنگ نے یہ رول پلے کیا، لیکن ورلڈ وار 1 کے بعد برٹین کی اکانومی کولیپس ہو گئی، اور تب انٹر کرتا ہے امریکہ، ایک ملک جو ورلڈ وار کے دوران بھی سٹرونگ رہا، جس کے پاس گولڈ بھی تھا، اکانومی بھی۔ اور پھر ہوتا ہے برٹن ووڈز ایگریمنٹ، جہاں دنیا ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ نیا گلوبل باس کون ہوگا۔ جب 1939 میں ورلڈ وار سٹارٹ ہوئی تو ہر طرف بربادی تھی۔ جرمنی، جاپان، برٹین اور فرانس سب اپنے اپنے سروائیول کے لیے لڑ رہے تھے۔ بامبنگز، بلاکیڈز اور ڈسٹرکشن نے یورپ کی انڈسٹریز اور انفراسٹرکچر کو ٹوٹلی وائپ آؤٹ کر دیا۔ برٹین جو کبھی دنیا کا فائنینشیل کیپٹل تھا، اب وار لونز میں ڈوبا ہوا تھا۔ گولڈ ریزروز بک چکے تھے اور پاؤنڈ کی ویلیو گرتی جا رہی تھی۔ آن دی ادر ہینڈ، امریکہ جس نے ورلڈ وار 2 کے شروعاتی 2-3 سال ڈائریکٹلی وار میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا، وہ ویپن اور فوڈ سپلائی کر کے ہائی پروفٹ کما رہا تھا۔ یہ مومنٹ تھا جہاں رولز ریورس ہو گئے۔ پہلے دنیا پاؤنڈ کے پیچھے تھی، اب وہ US ڈالر کی طرف دیکھنے لگی۔ 1944 میں دنیا کے اکنامک لیڈرز نے سوچا جنگ کے بعد اگر اکانومی ری بلڈ کرنی ہے تو پہلے سے پلاننگ کرنی چاہیے۔ اس لیے جولائی 1944 میں برٹن ووڈز، نیو ہیمپشائر میں ایک میجر کانفرنس بلائی، جس میں 44 کنٹریز کے ریپریزنٹیٹیوز نے پارٹیسپیٹ کیا، انکلوڈنگ UK، چائنا، فرانس ایٹسیٹرا۔ یہاں ڈیسائیڈ ہوا کہ ایک نیا گلوبل فائنینشیل سسٹم بنایا جائے گا۔ IMF اور ورلڈ بینک جیسے انسٹیٹیوشنز کریٹ ہوں گے، اور سب سے امپورٹنٹ، ڈالر ول بی دا سینٹر آف دا نیو سسٹم۔ اب تک کرنسی سسٹم پاؤنڈ سٹرلنگ یا گولڈ بیس ہوا کرتا تھا، لیکن اب ڈیسائیڈ ہوا کہ ہر کرنسی کو ڈالر کے ساتھ پیگ کیا جائے گا اور ڈالر کو گولڈ کے ساتھ۔ اب ساری دنیا نے ڈالر پہ ٹرسٹ کرنا شروع کیا۔ سینٹرل بینکس نے اپنے ریزروز ڈالر میں رکھنے شروع کیے۔ ٹریڈ، لونز، ایڈ، سب کچھ ڈالر میں ہونے لگا، اور ڈالر بن گیا نئے دور کا کنگ۔